سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیر خان کہنے لگا، میرا ارادہ ہے کہ اتنی دیر میں لاہور جا کر اپنے کمانڈنگ آفیسر اور گل خان کو بتا آؤں کہ میں ایک ضروری مشن پر بھارت جا رہا ہوں۔ چیف نے کہا، اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو صبح کی ریل کار سے لاہور چلے جاؤ۔ شاہد علی نے کہا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ شیر خان بولا، میں کل ہی کسی گاڑی یا بس سے پنڈی واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ان کی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ مجاہد، شاہد علی اور شیر خان دونوں نے ہیڈ کوارٹر کے مختصر مگر سادہ کچن کے برآمدے میں بیٹھ کر روٹی کھائی، پھر اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح اذان کے وقت شیر خان بیدار ہو گیا۔ اس نے غسل کر کے نماز ادا کی اور لاہور جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے چیف کا پیغام آ گیا۔ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس مجاہد شاہد علی پہلے سے موجود تھا۔ چیف نے کہا، شیر خان، اب تمہیں لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں رات 1 بجے دکن والوں کا پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھارت روانہ کر دیا جائے۔ کمانڈنگ آفیسر صاحب اور گل خان کو ہم اطلاع کر دیں گے کہ تمہیں ہم نے کہاں بھیجا ہے۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ مجاہد، شاہد علی اور کمانڈو شیر خان کا سارا دن بعض ضروری تیاریوں میں گزر گیا۔ مجاہد، شاہد علی اور شیر خان کو اگرچہ جنوبی بھارت کے شہروں اور جنگلوں سے کافی واقفیت تھی، لیکن چیف نے بھارت کا نقشہ سامنے رکھ کر انہیں ایک بار پھر ان جگہوں کی نشاندہی کر دی جہاں انہیں جانا تھا۔ جو مقامات ان کی سرگرمیوں کے مرکز بن سکتے تھے، انہیں انڈیا کے پاسپورٹ دیے گئے۔ یہ ایسے پاسپورٹ تھے کہ ان پر نقلی ہونے کا گمان تک نہیں ہو سکتا تھا۔ ان پر مختلف شہروں کے ویزے بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ شہر تھے جہاں وہ جا چکے تھے۔ آخری ویزا برما کا تھا۔ اس اعتبار سے انہیں برما کی دارالحکومت رنگون پہلے جانا تھا اور پھر رنگون سے نئی دہلی پرواز کر جانا تھا۔ یہ سارا سفر مجاہد، شاہد علی اور کمانڈو شیر خان نے حیدرآباد دکن کے 2 ہندو بزنس مین بن کر کرنا تھا، جن کا حیدرآباد میں واشنگ مشینوں کے فالتو پرزوں کا کاروبار تھا، اور جو اپنے بزنس ہی کے سلسلے میں مشرق وسطیٰ کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پاکستان گئے تھے اور اب واپس اپنے ملک بھارت جا رہے تھے۔ انہیں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ رنگون سے بذریعہ طیارہ سیدھا حیدرآباد نہیں جائیں گے، بلکہ صرف دلی تک ہوائی جہاز کا سفر کریں گے۔ دلی سے آگے حیدرآباد وہ ٹرین میں سفر کریں گے، جہاں ریلوے اسٹیشن پر قطب الدین نام کا ایک آدمی ان کے انتظار میں موجود ہوگا۔ چیف کہنے لگا، تمہیں رنگون سے سیدھا حیدرآباد یا دلی سے حیدرآباد کی فلائٹ پکڑنے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ پر CID شہد کی مکھیوں کی طرح موجود ہوتی ہے، اور جب سے کشمیر کے محاذ پر مجاہدین نے مقبوضہ بھارتی فوجوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، تو خاص طور پر ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کا نظام سخت کر دیا گیا ہے اور باہر سے آنے والوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ذرا سا شک ہونے پر مسافروں کو پوچھ گچھ کے لیے روک لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم لوگ اس قسم کا کوئی خطرہ مول لو۔ ریلوے اسٹیشنوں پر بھی اگرچہ کافی سیکیورٹی کا نظام سخت ہے اور انٹیلیجنس والے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں مسافروں کے ہجوم میں کسی ایک پر نگاہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی مسافروں کے ہجوم میں نکل جاتا ہے۔ شیر خان نے کہا، سر، ہم آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کریں گے۔ تب شاہد علی نے چیف سے پوچھا، حیدرآباد کے اسٹیشن پر اپنا آدمی قطب الدین موجود ہوگا، ذرا ہمیں اس کا تھوڑا سا حلیہ بھی بتا دیں۔ چیف نے کہا، قطب الدین 2-3 مرتبہ ہمارے پاس یہاں تنظیم کے آفس میں آ کر مجھ سے مل چکا ہے۔ سانولے رنگ کا دبلا پتلا آدمی ہے، عمر 30 کے قریب ہے، بال گھنگریالے، سیاہ اور گھنے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے کی بائیں جانب زخم کا 1 انچ لمبا نشان ہے۔ شیر خان نے کہا، اب ہمیں وہ خفیہ کوڈ کا جملہ بتا دیجیے جس سے ہمیں قطب الدین کے آگے اپنی شناخت کروانی ہوگی۔ چیف نے کہا، ویسے تو وہ تم دونوں کو پہچان لے گا، کیونکہ ہماری تنظیم کی جانب سے ان لوگوں کو تم دونوں کی تصویریں پہنچا دی گئی ہیں اور اس کی وائرلیس پیغامات پر تصدیق بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں خفیہ کوڈ کا جملہ بولنا پڑے گا۔ جب تک اس ضابطے قانون کو پورا نہیں کرو گے، قطب الدین تمہیں اسی جگہ چھوڑ کر واپس چلا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد چیف نے شیر خان اور شاہد علی کو خفیہ کوڈ کا ایک جملہ بتا دیا اور کہا، اپنے جملے کو اچھی طرح سے یاد کر لو۔ قطب الدین تم سے سوال کرے گا، آج کل کوئی ہمالیہ کی ترائی میں برف باری شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں تم باری باری اپنا خفیہ جملہ بولو گے۔ اس کے ساتھ ہی تمہاری تصدیق ہو جائے گی اور قطب الدین بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسی رات 10 بجے ان کی اسلام آباد سے کراچی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ کراچی سے انہیں تھائی ایئر لائنز کی فلائٹ میں رنگون کی طرف سفر کرنا تھا۔ 9 بجے تک شاہد علی اور شیر خان پوری تیاری کر چکے تھے۔ انہوں نے حیدرآبادی ہندو کاروباریوں کی طرح کا لباس پہن رکھا تھا، یعنی بغیر کالر کے کرتے، چوڑی دار پاجامے، اور دونوں نے ماتھوں پر آندھرا پردیش کے
ہندوؤں کی طرح تلک کی 3 لکیریں لگا رکھی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں مختلف سائز کے معمولی سے بریف کیس بھی تھے۔ انہیں اپنے آپ کو مڈل کلاس بزنس مین ظاہر کرنا تھا۔ ان کو صرف اتنی ہی بھارتی کرنسی دی گئی تھی جتنی کہ انہیں دکن پہنچنے تک ضرورت پڑ سکتی تھی۔ چونکہ وہ بھارتی باشندوں کی حیثیت سے جا رہے تھے، اس لیے انہیں بھارتی کرنسی ساتھ لے جانے کی اجازت تھی۔ حیدرآباد دکن کے لوگوں کی اکثریت پان کھاتی تھی۔ شاہد علی اور شیر خان پان بھی چبا رہے تھے۔ ان کے بریف کیس میں ان کی واشنگ مشینوں کے فالتو پرزوں کی فرضی کمپنی کا ایک لیٹر پیڈ اور دوسرے ضروری کاروباری کاغذات وغیرہ بھی تیار کروا کر رکھ دیے گئے تھے۔ چنانچہ جب وہ تنظیم کے ہیڈ کوارٹر سے نکلے تو خالص بھارت کے کسی جنوبی شہر کے ہندو کاروباری ہی لگ رہے تھے۔ تنظیم کی آفس میں وہ چادریں اوڑھ کر رکشے میں بیٹھ کر ایک چوک تک گئے، پھر وہاں سے ٹیکسی لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد سے کراچی اور کراچی سے آگے رنگون تک تھائی ایئر لائنز کے ٹکٹ پر ان کی جیبوں میں تھے۔ ٹھیک 10:04 پر ان کا طیارہ کراچی کی طرف پرواز کر گیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد وہ وہیں ایئرپورٹ کی کنٹین میں جا کر بیٹھ گئے۔ پچھلے پہر 4 بجے ان کی فلائٹ کا ٹائم تھا۔ انہوں نے چائے منگوا لی، باتیں کرنے لگے۔ شیر خان نے کہا، شاہد بھائی، چیف صاحب نے آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک کشمیری مجاہد کی حیثیت سے آپ کی شہرت مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ایک اہم مشن پر جانے کا موقع مل رہا ہے۔ مجاہد شاہد علی نے مسکراتے ہوئے کہا، شیر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے آپ بالکل نہیں کہو گے۔ ہم دونوں ہم عمر نہ بھی ہوں تب بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہمارے درمیان کسی قسم کا تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ہم کسی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے نہیں جا رہے۔ ہم ایک خطرناک اور بڑے پیچیدہ مشن پر دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اور جہاں ہمیں ہر قدم پر پکڑے جانے اور اذیت ناک موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لکھنؤ والوں کی طرح پہلے آپ ہی کرتے رہیں اور دشمن ہمارے اوپر پہنچ جائے۔ اس پر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ شیر خان نے کہا، تم نے بڑی موقع کی بات کی ہے شاہد بھائی، اب ہم ایک دوسرے کو تم کہہ کر ہی مخاطب کریں گے۔ شاہد علی نے کہا، حیدرآباد کی تاریخ مسلمانوں کی عالی شان خدمات اور اسلام کے سنہری کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن بھارت کی اس سب سے بڑی اور جاہ و جلال والی اسلامی ریاست کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوا ہے۔ شیر خان کہنے لگا، یہ تاریخ کے اپنے فیصلے ہیں۔ 19 میں مسلمانوں کا زوال اس سے کم اندھوناک نہیں تھا۔ اسلامی تاریخ میں ایسے حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شاہد علی نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حیدرآباد دکن کے مسلمانوں میں اسلام کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ قطب الدین کو تعلق دکن کے مسلمانوں کی جس خفیہ تنظیم سے ہے، وہ ایک پرجوش جذبے کے ساتھ بھارتی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ، اسلام کی سربلندی، جہاد کشمیر اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اندر ہی اندر کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد شاہد علی نے کہا، تمہیں کوڈ کا خفیہ جملہ یاد ہے نا، جو ہمیں حیدرآباد دکن کے اسٹیشن پر قطب الدین کے آگے بولنا ہوگا۔ شیر خان نے دائیں بائیں ایک نگاہ ڈالی اور پھر شاہد علی کی طرف جھک کر آہستہ سے وہ جملہ دہرا دیا۔ شاہد علی نے کہا، مجھے بھی یاد ہے، اور اس نے بھی اپنا کوڈ کا خفیہ جملہ آہستہ سے دہرا دیا۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر نیچے ایئرپورٹ کی بوتیک اور رسالے کتابوں کی دکانوں پر کتابیں رسالے وغیرہ دیکھنے لگے۔ اس دوران وہ دائیں بائیں سے باخبر بھی تھے۔ یہ ان کا اپنا ملک تھا، یہاں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور فکر نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ واپس ایئرپورٹ کے ریسٹوران میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چائے پی، کچھ کھانے کو منگوایا اور ایک بار پھر دھیمی آواز میں حیدرآباد دکن اور جنوبی بھارت کے ان شہروں کی باتیں کرنے لگے جہاں جہاں ان کا جانا یقینی تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا۔ آخر فلائٹ کا ٹائم قریب آ گیا۔ وہ نیچے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ کسٹم اور دوسری چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر انہوں نے ٹکٹ چیک کروا کر بورڈنگ کارڈ لیے اور ملک سے باہر جانے والے مسافروں کے لائن میں بیٹھ گئے۔ جب تھائی ایئر لائنز کے جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو مجاہد شاہد علی اور کمانڈو شیر خان بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جہاز رنگون کی طرف پرواز کر گیا۔ جہاز نے ان دونوں کو کافی دن چڑھے رنگون پہنچایا۔ وہاں سے وہ انڈین ایئر لائنز کے جہاز میں سوار ہو گئے، جس نے انہیں نئی دلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر پہنچا دیا۔ اب وہ دشمن ملک کی سرزمین میں آ گئے تھے۔ وہ پوری طرح سے تیار ہو گئے۔ دلی سے انہیں ٹرین پکڑ کر حیدرآباد دکن پہنچنا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کبھی اردو اور کبھی تیلگو زبان میں باتیں کرتے کسٹم کاؤنٹر پر آ گئے۔ یہاں ان کے بریف کیس چیک کیے گئے، ان کے پاسپورٹ بڑے غور سے دیکھے گئے۔ کسٹم آفیسر نے جو سکھ تھا شیر خان سے پوچھا، تمہارا نام؟ شیر خان نے کہا، سنتوش چوبے مہاراج۔ اس کا یہی نام پاسپورٹ میں درج تھا۔ سکھ کسٹم آفیسر نے دوسرا سوال کیا، تم پاکستان میں کتنے دن ٹھہرے؟ شیر خان نے ہندو کاروباریوں کی طرح بڑی لجاجت سے کہا، مہاراج 2 دن ہی ٹھہرے تھے۔ یہ میرے پارٹنر دیوی لال جی بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ دبئی سے واپسی پر کاروباری ٹور تھا مہاراج۔ سکھ نے پاسپورٹ بند کر کے شیر خان کو دیتے ہوئے کہا،
پھر اس نے شاہد علی کا پاسپورٹ کھول کر اس کی فوٹو دیکھی اور شاہد علی کو بھی گھور کر دیکھا اور اس سے بھی پاکستان میں قیام کے بارے میں 2-3 سوال کیے اور مہر لگا کر پاسپورٹ واپس کر دیا۔ شیر خان اور شاہد علی نے ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں کی طرح کسٹم آفیسر کو پرنام کیا اور آپس میں تیلگو زبان میں باتیں کرتے آگے چل پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاسپورٹوں پر پاکستان کا ویزا لگا ہوا ہے اور ان سے پاکستان میں قیام کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ مرحلہ خیر و عافیت سے طے ہو گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر انہوں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا دلی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ معلوم ہوا کہ حیدرآباد جانے والی دکن کوئن شام کو جاتی ہے۔ شیر خان نے شاہد علی سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اتنی دیر کے لیے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں رہنا چاہیے۔ صورتحال کے پیش نظر یہی تجویز ان کے لیے بہتر تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ریلوے اسٹیشن اور خاص طور پر بھارت کی راجدھانی کے ریلوے اسٹیشن کے آس پاس جو ہوٹل ہوتے ہیں وہاں انٹیلیجنس والے ضرور موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کی نظروں سے بچنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ 2nd کلاس کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں وہ محفوظ تھے اور انٹیلیجنس والوں اور پولیس کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ دوپہر کو انہوں نے ریفریشمنٹ روم میں جا کر کھانا کھایا اور واپس ویٹنگ روم میں ہی آ گئے۔ اسی طرح دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ شاہد علی خود باہر جا کر حیدرآباد کے لیے 2nd کلاس کے 2 ٹکٹ لے آیا۔ ان کے لیے 2nd کلاس میں سفر کرنا ہی مناسب تھا۔ 7:10 پر حیدرآباد جانے والی دکن کوئن آ گئی۔ دونوں مجاہد کمانڈو خاموشی سے 2nd کلاس کے ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ڈبے میں 3-4 اور سواریاں بھی بیٹھی تھیں۔ دونوں مجاہد کسی وقت محض دوسری سواریوں پر ظاہر کرنے کی خاطر تیلگو زبان میں کاروباری گفتگو کر لیتے تھے اور ایک آدھ نظر پلیٹ فارم پر بھی ڈال لیتے تھے کہ وہ کسی کی نگاہ میں تو نہیں آ گئے۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی بڑی بھیڑ تھی۔ اس شہر کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ٹرین چلی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دلی سے حیدرآباد تک بڑا لمبا سفر تھا۔ راستے میں بھارت کے کئی شہر آتے تھے۔ دونوں کمانڈو اس روٹ پر سفر کر چکے تھے۔ دلی سے ٹرین بنارس تک دلی کلکتہ روٹ پر ہی چلتی تھی۔ بنارس سے ٹرین مرزا پور اور جبل پور کی طرف مڑ جاتی تھی۔ جبل پور سے ناگپور اور ناگپور سے ورنگل اور پھر کہیں جا کر حیدرآباد آتا تھا۔ دکن کوئن ایکسپریس ٹرین تھی، پھر بھی اس میں سفر کرتے ہوئے حیدرآباد تک 2 راتیں اور 1 دن لگتا تھا۔ دکن کوئن اپنا سفر طے کرتی چلی گئی۔ راستے میں کسی جگہ کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ راجدھانی کے شمالی علاقے سے نکلنے کے بعد یہ نیچے بستی اور جنوبی بھارت کا علاقہ ان کے لیے نسبتاً محفوظ تھا، اس لیے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے حساس زون سے دور ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی آپ کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ اگر انٹیلیجنس آپ کا پیچھا کر رہی ہے تو پھر یہ علاقہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی ہر بڑے اسٹیشن پر نگاہ دوڑا کر یہ تسلی کر لیتے تھے کہ ان کا پیچھا نہیں کیا جا رہا۔ دونوں بڑے تجربہ کار کمانڈو آفیسر تھے اور سراغ رساں بھی تھے۔ وہ انٹیلیجنس والوں کے چہروں اور ان کی نقل و حرکت سے انہیں پہچان لیتے تھے۔ آخر وہ بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش کے صدر مقام حیدرآباد پہنچ گئے۔ اب انہیں پلیٹ فارم پر اپنے آدمی قطب الدین کو تلاش کرنا تھا۔ قطب الدین کا جو حلیہ انہیں بتایا گیا تھا وہ ان دونوں کو یاد تھا۔ وہ خفیہ کوڈ کے جملے بھی دونوں کو یاد تھے جو انہوں نے قطب الدین کے سامنے بولنے تھے۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ بھی اپنے بریف کیس اٹھائے اس پل کی طرف بڑھے جس پر سے گزر کر انہیں دوسرے پلیٹ فارم والے گیٹ سے اسٹیشن کے باہر نکلنا تھا۔ لیکن اسٹیشن سے باہر نکلنے سے پہلے قطب الدین کا ملنا لازمی تھا۔ دونوں مسافروں کے درمیان چلتے پلیٹ فارم کے چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ شیر خان نے آہستہ سے شاہد علی کو کوہنی کا ٹھوکا لگایا اور آنکھوں سے ایک طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس طرف پلیٹ فارم پر رسالے کتابوں کے اسٹال کے پاس ایک سانولے رنگ کا دبلا پتلا آدمی کھڑا بڑے غور سے ایک مسافر کو دیکھ رہا تھا۔ شاہد علی اور شیر خان نے دونوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ قطب الدین ہی ہو سکتا تھا۔ قطب الدین نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا تھا۔ مسافروں کے ہجوم سے نکل کر دونوں کتابوں کے اسٹال کی طرف بڑھے۔ دونوں اسٹال پر قطب الدین کے قریب کھڑے ہو کر اخبار رسالوں کو دیکھنے لگے۔ اسی دوران قطب الدین نے انہیں پہچان لیا تھا۔ اس نے ان دونوں کی فوٹو دیکھ رکھی تھی۔ اگرچہ اس وقت دونوں مجاہد ہندوانہ بھیس میں تلک وغیرہ لگائے ہوئے تھے، لیکن قطب الدین نے انہیں اس حلیے میں بھی پہچان لیا تھا کہ یہی وہ آدمی ہیں جن کی تلاش میں وہ وہاں آیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر قطب الدین اسٹال سے ہٹ کر ایک طرف آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ شیر خان اور شاہد علی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک خالی سی جگہ پر آ کر قطب الدین رک گیا۔ اس نے جیب میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس میں سے ایک سگریٹ لے کر یوں ہی اپنی جیب میں ٹٹولنا شروع کر دیا جیسے ماچس ڈھونڈ رہا ہو۔ اس دوران شاہد علی، مجاہد اور کمانڈو شیر خان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب سے گزرے تو قطب الدین نے اردو میں شیر خان سے پوچھا، ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ شیر خان سگریٹ نہیں پیتا تھا، اس کے پاس ماچس نہیں تھی۔ مجاہد شاہد علی بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا۔
مگر وہ ایک ماچس یا کبھی کبھی ایک لائٹر اپنی جیب میں ضرور رکھ لیتا تھا۔ ان چیزوں کی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ضرورت پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ ضرورت پڑ گئی تھی۔ شاہد علی نے جیب سے ماچس نکال کر قطب الدین کو دی۔ اب ان دونوں نے قطب الدین کو پوری طرح سے پہچان لیا تھا۔ اس کے ماتھے کے بائیں جانب 1 انچ کے قریب لمبا زخم کا نشان بھی دیکھ لیا تھا۔ قطب الدین سگریٹ سلگاتے ہوئے دبی زبان میں ایک فقرہ بولا، آج کل کوہ ہمالیہ کی ترائی میں برف باری شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ قطب الدین کا خفیہ کوڈ کا جملہ تھا۔ شاہد علی اور شیر خان نے باری باری وہ جملہ بول دیا جو انہیں روانہ ہونے سے پہلے چیف نے بتا دیا تھا۔ دونوں طرف شناخت ہو چکی تھی۔ قطب الدین نے ماچس واپس کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور آہستہ سے کہا، 4 مینار کے عقب میں سیاہ رنگ کی کار میں آ کر بیٹھ جانا۔ یہ کہہ کر قطب الدین آگے چل دیا۔ 4 مینار حیدرآباد کی ایک تاریخی عمارت ہے جو شہر کے ایک بہت بڑے چوک کے وسط میں بنی ہوئی ہے اور جس کے نیچے سے سڑک گزرتی ہے اور وہاں سے ہر طرح کی ٹریفک جاری رہتی ہے۔ 4 مینار کا چوک دونوں نے دیکھ رکھا تھا۔ شیر خان نے کہا، قطب الدین، ہمیں شاہد 4 مینار کے عقب میں کھڑی سیاہ رنگ کی کار میں ملے گا۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، ہو سکتا ہے وہاں ان کا کوئی ساتھی موجود ہو۔ بہرحال ہمیں 4 مینار جلدی پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی وہ ایک خالی آٹو رکشہ میں بیٹھ گئے اور اسے 4 مینار چلنے کو کہا۔ اس وقت تک دن کافی چڑھ آیا تھا۔ حیدرآباد کا آسمان ابر آلود تھا اور خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ چوک 4 مینار کے قریب آ کر وہ تاریخی دروازے کی عمارت سے کچھ فاصلے پر رکشے سے اتر گئے۔ سڑک پر ٹریفک آ جا رہی تھی۔ انہوں نے 4 مینار کے دروازے کے عقب میں سڑک کے کنارے ایک جگہ سیاہ رنگ کی چھوٹی سی کار کھڑی دیکھی۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، گاڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے، آ جاؤ۔ وہ فٹ پاتھ پر آ گئے اور گاڑی کی طرف چلنے لگے۔ قریب پہنچ کر دیکھا کہ اس میں قطب الدین ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ شاید وہ اسی گاڑی میں ریلوے اسٹیشن آیا تھا اور اب 4 مینار چوک میں ان سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ دونوں مجاہد گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شیر خان قطب الدین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں سوار ہوئے، گاڑی ایک طرف کو روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد گاڑی کہاں سے گزری اور آخر کہاں جا کر رکی، اب خوب جانتے ہیں کہ ہم مصلحت کے پیش نظر یہ سب کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اتنا ہی کہیں گے کہ گاڑی ایک جگہ پہنچ کر رک گئی۔ قطب الدین ایک مکان کی سرنگ نما ڈوڑی میں داخل ہو گیا اور اس نے شیر خان اور شاہد علی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اس مکان میں شیر خان اور شاہد علی کی ملاقات اس علاقے کی زیر زمین اسلامی تنظیم کے صدر سے ہوئی، جس کا فرضی نام ہم یہاں رشید احمد لکھ رہے ہیں۔ رشید احمد مضبوط جسم اور پختہ عمر کا آدمی تھا۔ شکل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس زمانے کے سرد گرم تپیڑوں میں سے گزر چکا ہے۔ اس نے سر پر فوجی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ شیر خان اور شاہد علی سے اٹھ کر ملا اور پوچھا، راستے میں کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوا؟ شیر خان نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور پھر میں اور شاہد علی ان علاقوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ رشید احمد کہنے لگا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں نہ صرف یہ کہ ان شہروں سے واقف ہیں اور یہاں رہ چکے ہیں، بلکہ یہاں جو زبانیں تامل اور تیلگو بولی جاتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے آپ منہ ہاتھ دھو کر کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد بات چیت شروع کریں گے۔